ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے غالب کی شاعری کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ آج کی ویڈیو میں ہم غالب کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ غالب کی ذاتی زندگی بھی تلخیوں اور محرومیوں کی زنجیر ہے جس سے غالب اپنی موت تک نہ چھوٹ سکے۔ بچپن میں باپ کی موت، چچا کی پرورش، ان کی شفقت سے محرومی، 13 سال کی ناپختہ عمر میں شادی کا بندھن، بیوی کے مزاج کا شدید اختلاف، یہ تمام باتیں بھی ذہن میں رکھی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ مرزا کا بچپن بڑے ہی عیش و آرام میں کٹا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں پنشن پر گزارا کرنے کی نوبت آئی تو مرزا ذہنی طور پر حالات سے کبھی سمجھوتا نہ کر سکے۔ انہیں اپنے اجداد کی عظمت کا شدید احساس تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ زمانے کی قدر ناشناسی کی بھی شاکی تھے۔ چنانچہ ان محرومیوں کی تصویر ان کی شاعری میں نمایاں نظر آتی ہیں، لیکن ان تمام تلخ کامیوں اور محرومیوں، حسرتوں، مجبوریوں اور ناکامیوں کے باوجود غالب کا انداز فکر قنوطی نہیں۔ وہ زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں، اسی لیے زندگی سے بیزار نہیں ہوتے۔ غالب کو زندگی کی حقیقی قدر و قیمت کا شدید احساس تھا۔ اس احساس کے ساتھ ساتھ ان کے حکیمانہ شعور اور احساس سے مزاح نے ان کو قنوطی ہونے سے بچا لیا، اور اسی سے ان کی شاعری میں زندگی کے بارے میں ایک مثبت انداز نظر پیدا ہوا۔ چنانچہ قدم قدم پر ان کے ہاں یہ احساس نمایاں ہونا ہے کہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے یا غموں کی گود میں، بہرحال قابل قدر ہے۔ خود زندگی کا ہونا ہی بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر حال میں اسے غنیمت تصور کرنا چاہیے۔ اس کا اعتراف ان کے خطوط میں بھی ملتا ہے، اور اپنی شاعری میں انہوں نے اس کا اظہار کھل کر کیا ہے، اور اس سے ان کے اس رجائی طرز احساس اور مثبت انداز فکر کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان پر کائنات کی حقیقت مکمل طور پر کھل جاتی ہے، مگر حقیقت کے اس انکشاف کے باوجود وہ زندگی سے مایوس اور بددل نہیں ہوتے، بلکہ ذوق حیات کی فراوانی، آرزوؤں کا نور، زندگی کی ہمہ ہمی کا جس قدر بھرپور احساس غالب کے ہاں ہے، شاید ہی فارسی یا اردو کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں ہمیں محسوس ہو۔ تو آئیں ان اشعار پر اسی تناظر میں ذرا غور کرتے ہیں۔ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ اگلا شعر ہے، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ زندان تحمل میں مہمان تغافل ہیں، بے فائدہ یاروں کو فرق غم و شادی ہے۔ غالب مایوسیوں اور محرومیوں کے باوجود زندگی میں اپنی خواہشات کو خیر باد نہیں کہتے، بلکہ وہ اپنے غم بے حاصل کو نشاط حاصل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو چیز دنیا میں جسمانی طور پر حاصل نہ ہو سکے، اسے وجدانی، عقلی اور ذہنی طور پر حاصل کر کے زندگی کا حظ اٹھا لینا چاہیے، اور زندگی کے بارے میں یہی انداز فکر مثبت ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سراج کی نظم و نثر دونوں کی مشترک خصوصیت ان کا مخصوص انداز طنز و مزاح ہے۔ مرزا کی نثر کی طرح ان کی شاعری میں طنز و ظرافت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں۔
عملی زندگی میں بھی وہ خوشباش انسان تھے، حالی انہیں حیوان ظریف کہتے ہیں۔ حالی کے نزدیک مرزا غالب کے مزاج میں شوخی اس طرح کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی جس طرح کسی ساز کے تاروں میں سر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، انتہائی کھٹن حالات میں بھی وہ زندہ دلی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یوسف جمال انصاری اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ بذلِ سنجی اور حاضر جوابی ایک قسم کے رد عمل کا نام ہے۔ حالات کی گٹھن جب ناقابل برداشت ہو جائیں تو ایک قسم کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ہاں یہ گٹھن آنسو بن کر ٹپک پڑتی ہے، اور دوسری قسم کی طبیعت ایسی صورت میں کہے میں ڈھل جاتی ہے۔ غالب کا ماحول دل خوشکن حالات اور خوشباش زندگی سے ہم آہنگ نہ تھا۔ اسلامی حکومت جو ہندوستان میں سینکڑوں برس سے قائم تھی، چراغ صبح کی طرح آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ پرانا دور ختم ہو رہا تھا اور نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ معاشرے پر ایسے درمیانی وقفے میں عجیب بحرانی صورت کا دور دورہ ہوا کرتا ہے۔ نئی اور پرانی اقدار دونوں متذبذب ہوتی ہیں۔ ایک حساس انسان نہیں جانتا کہ کدھر جائے، کس بات کو اچھا سمجھے، کسے برا کہے۔ شاعر اپنی فطرت کے اعتبار سے نہایت ہی حساس انسان ہوتا ہے، کبھی نوحق نہ ہوتا ہے اور کبھی وہ بے اختیار ہنس پڑتا۔ غیر متوقع حالات میں ہنس پڑنا ایک قدرتی رد عمل ہے۔ اگر سچ پوچھیے تو ماتم کرنے اور ہنس پڑنے میں کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی قسم کی صورتحال میں ایک شخص کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور دوسرے کہہ لگانے لگتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی صورتحال میں کبھی رو دیتا ہے اور کبھی کھلکھلا اٹھتا ہے، یعنی جس وقت اس کی فطرت کا تقاضا جیسا بھی ہوا اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، انسانی فطرت ایک باجے کی طرح ہے۔ باجے سے مختلف قسم کے سر نکلتے ہیں۔ بجانے والے کا ہاتھ پڑنے کی بات ہے۔ کبھی خوشی کے نغمے اور کبھی آہیں اور کراہیں برآمد ہوتی ہیں۔ زندگی کی وجہ ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں غم و الم کے بے شمار پہلو ہیں اور عیش و مسرت کے پہلو صرف گنتی کے چند ظریف الطبع لوگوں کے غموں کے درمیان ہی نہیں، غموں پر بھی ہنستے چلے آئے ہیں۔ یہ ہنسی اظہار مسرت کا نام نہیں، دل کے پھپھولے پھوڑنے کا انداز ہے۔ بڑے بڑے مزاح نگاروں اور مزاحیہ اداکاروں کی ذاتی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی غموں کا ایک طویل دفتر ہے، مگر وہ پھر بھی ہنستے ہنساتے رہے۔ گویا زندگی میں ہنسی اور ظرافت اس رد عمل کا نام ہے جو نامساعد حالات میں پیدا ہوتا ہے۔ مرزا غالب کی ساری زندگی بھی کرب و اذیت اور غم و الم ساری زندگی میں ہی گزری تھی۔ ذاتی طور پر ان کی زندگی غموں کا لبریز جام تھی، مگر اس کے باوجود ان کے خطوں کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی غمناک حالات میں بھی کہہ لگا رہے ہیں۔ ان کہوں میں شیرینی بھی ہے اور تلخی بھی۔ جب بات سے بات پیدا کرتے ہیں تو شیرینی پھوٹ نکلتی ہے، شوخی اور ظرافت چٹکیاں لینے لگتی ہیں اور گدگدیاں کرنے لگتی ہیں، لیکن گٹھن اور جلاہٹ چھپائے نہیں چھپتی۔ ماحول کی تلخی الفاظ میں جھلک اٹھتی ہے۔ غالب کے خطوط میں ایک ستائی ہوئی روح کی داستان ہے۔ بیماری، قرضداری، مفلسی، اپنوں اور غیروں کی بے اعتنائی اور ایذا رسانی، دوستوں سے بچھڑنے کا رنج، دہلی کے اجڑنے کی داستان اور اس قسم کے دکھڑے ان خطوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ پھر بھی غالب ہیں کہ ہنسے جاتے ہیں۔ ان کی ظرافت میں محض شوخی ہی کام نہیں کر رہی۔ جس طرح غالب کی شخصیت ایک پہلودار شخصیت ہے، اسی طرح غالب کی ظرافت بھی
غالب کی ظرافت کی بھی متعدد سطحیں ہیں۔ یہ ایک تہ در تہ پہلودار ظرافت ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے نزدیک غالب کے ہاں شاعرانہ مزاح کے نہایت نفیس نمونے ملتے ہیں۔ شاعرانہ مزاح اس مزاح کو کہتے ہیں جو اگر ابھرے تو تبسم تک آ کر رک جائے اور بڑھے تو زہر خند کی صورت اختیار کرے۔ اصل میں یہ مزاح شاعر کے احساسات کی گہرائی اور حقائق پر اس کی کڑی گرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شاعر قدم قدم پر زندگی کے کھوکھلے پن کو محسوس کرتا ہے، لہٰذا وہ مزاح کے ذریعے خوب اور حقیقت کے تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ ایسا مزاح نگار خواب پرست انسان کو خواب کے انجام کا احساس دلا کر اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آتا ہے۔ اسی طرح انسان خواب اور حقیقت کے تضاد پر جب ایک ذہنی جھٹکا محسوس کرتا ہے تو وہ تندی اور تلخی کی بجائے ہنس کے ہر وار سہ لیتا ہے۔ کلام غالب میں امید و بیم اور حزن و یاس کا جو خوبصورت امتزاج ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر رام بابو سکسینہ تحریر کرتے ہیں۔ غالب کے اشعار کی المناک اور یاس انگیز کیفیت کے افق پر نور کی ایک درخشندہ شعاع بھی بالعموم نظر آ جاتی ہے، گویا ہر غم اور تاریکی کے ساتھ نور کی ایک جالر آویزاں ہے۔ چنانچہ اس کے اشعار میں مزاح ایک گل آتش کی طرح لو دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی ظرافت کبھی بے کیفی اور کھردراپن اختیار نہیں کرتی، بلکہ اپنی پختگی کے باعث نازک سے نازک مزاج پر بھی گراں نہیں گزرتی۔ غالب کے ان اشعار پر غور کریں جو ہمارے اس دعوے کی دلیل ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ غالب کے ان طنزیہ اور ظریفانہ اشعار اور احساس کے ساتھ خوشدلی اور شوخی و خوش طبعی کا پہلو بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار خالص مزاح کا نمونہ ہیں۔ وہ فطری طور پر زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں اور معمولی چیزوں سے لطف اندوز ہونے اور حظ کشید کرنے کی بھرپور صلاحیتوں سے بہرمند کرتے ہیں۔ حظ کشید کرنے کا مطلب لطف اندوز ہونے کی بھرپور صلاحیتوں سے بہرمند ہیں۔ وہ زندگی کی تلخ کامیوں سے آگاہ بھی ہیں اور انہیں زندگی سے والہانہ حد تک لگاؤ بھی ہے۔ وہ زندگی کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھتے، اسے سمجھتے اور پھر اپنے مشاہدات و انکشافات کو خوبصورت، سبک سجل اور ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرنے کی زبردست قوت رکھتے تھے۔ ذرا ان اشعار کو ملاحظہ کیجیے۔ گرنی تھی ہم پہ بر کے تجلی نہ طور پر، گرنی تھی ہم پہ بر کے تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادے ظرف قدح خار دیکھ کر۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں بھی میرا بلا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں بھی میرا بلا نہ ہوا، دونوں جہاں دیکھے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یاں آپ پڑی شرم کے تکرار کیا کریں، تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ۔ اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ تم سے بیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ،
اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ غالب کی شاعری میں تصویر کاری اور پیکر تراشی کا عمل بڑا جاندار ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کا کلام ان تصویروں اور پیکروں کا نگار خانہ ہے۔ ان تصویروں کے رنگ بڑے گہرے اور شوخ ہیں۔ ان کے نقوش بڑے ہی تھیکے اور پہلودار ہیں۔ یہ تصویریں سیدھی سادی اور سپاٹ نہیں، بلکہ ان میں ایک طرح کا ابار پایا جاتا ہے۔ غالب کی شاعری میں پیکر تراشی جامد نہیں، یہ تصویریں چلتی پھرتی اور حرکت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ غالب کا کمال ہے کہ انہوں نے بے جان تصویروں میں بھی جان ڈال دی۔ یہ تصویریں محض نظر کے لیے ہی نہیں، بلکہ یہ حواس کی سطح پر بھی متاثر کرتی ہیں۔ شاعری میں امیجری کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ بعض نقادوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاعری صرف ان تصویروں اور پیکروں کے مجموعے کا نام ہے اور جن کو الفاظ کے پردے میں پیش کیا جائے۔ خیر، شاعری کو امیجری تک محدود کر دینا تو مبالغہ ہے۔ شاعری میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن امیجری کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ امیجری کے ذریعے شاعری میں رنگا رنگی آ جاتی ہے۔ اس سے انسان کی جمالیاتی حس کی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں شاعری زندگی سے بھرپور نظر آتی ہے۔ امیجری کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو اپنے موضوع پر مکمل گرفت حاصل ہے۔ وہ اپنے تجربے کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان پیکروں کی بدولت اس کی شاعری کا دائرہ اثر وسیع تر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، ایزرا پاؤنڈ کے نزدیک ایک صحیح تصویر اور پیکر وہ ہے جو ایک لمحے میں شاعر کے جذباتی اور ذہنی تجربے کو پیش کرے۔ اسی صورت میں تصویروں اور پیکروں میں جان پڑ سکتی ہے۔ شاعری میں تصویروں اور پیکروں کے اثر کا دائرہ محدود نہیں ہوتا، وہ تو پھیل کر بیکراں ہو جاتا، کیونکہ وہ صرف مشاہدے ہی سے رشتہ نہیں جوڑتے بلکہ محسوسات سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا میدان بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تصویروں اور پیکروں کی حیثیت علامتی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اثر سے بے شمار دوسری تصویروں کو بناتے ہیں اور پیکروں کو تراشتے ہیں، اور اس طرح شاعری میں تصویروں اور پیکروں کا ایک مرکب سا تیار ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک نگار خانہ سا بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، کولرش شاعری میں امیجری کے عمل پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ تصویریں بذات خود چاہے کتنی ہی حسین اور دل آویز ہوں، لیکن اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پیچھے شاعر کی ذہانت و فطانت اور اس کی کسی خاص کیفیت اور جذبے کا ہاتھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصویر کاری میں اس وقت تک جان نہیں پڑ سکتی جب تک اس میں شاعر کا خلوص شامل نہ ہو۔ اس کے تجربے کی سچائی ہی ان تصویروں کو حرکت بخشتی اور انہیں دل فریب بناتی ہیں۔ غالب نے اپنے اشعار میں و ساغر، قطرے میں جام میں پرستی، بادہ و جام میں کدہ، بے خودی رندان در میں کدہ، ہوس نوش لطف خرام ساقی، شیشہ خم قدح صبو، گروش ساگر جلوہ رنگین، دور تہجام بزم ناز، دامان باغباں، کف گل فروش، جنت نگاہ، فردوس گوش وغیرہ کی جو خوبصورت تصویریں بنائی جاتی ہیں اور جو پیکر تراشتے ہیں، ان کا ایک مخصوص تہذیب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس امیجری سے اس تہذیب کی مجلسی جھلکیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ مجلسی زندگی کے لوازمات پر روشنی پڑتی ہیں۔ غالب نے ان سب میں اپنے تجربات کا لہو اس طرح دوڑایا ہے کہ یہ تصویریں اور پیکر فنی
اور معنوی اعتبار سے لامحدود ہو جاتے ہیں۔ ان سب میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت ان کے انفرادی تجربات نے ان میں لامحدودیت پیدا کر دی ہیں، اور ان کے ساتھ اس تہذیب و معاشرت اور اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے افراد کے ذہنی اور جذباتی نشیب و فراز کی ان گنت تصویریں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کہیں کہیں یہ تصویریں علامتی رنگ بھی اختیار کر جاتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ غالب کی یہ امیجری نئی نہیں، یہ غزل کی روایت میں غالب سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن غالب نے ان میں نیا رنگ بھرا، ان میں نئی زندگی پیدا کی۔ کچھ خطوط ایسے بنائے جو خاصے تھیکے اور پہلودار تھے۔ مثلا میں و ساگر، بزم میں ساقی، میں پرستی وغیرہ جو تصویریں سامنے آتی ہیں وہ نہ جانے کتنی اور تصویروں کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ تصویریں کہیں سیاسی اعتبار سے محرومی، معاشرتی اعتبار سے پامال اور اخلاقی اعتبار سے پسماندگی کی تصویروں کو نمایاں کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ کرنے کی خواہش اور اس زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سنوارنے کی آرزو کی تصویریں بھی ان میں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ غالب کے تجربات کا تنوع ان تصویروں کو بناتا ہے اور ان پیکروں کی تخلیق کرتا ہے۔ ان تصویروں اور پیکروں کے ساتھ غالب کی شاعری میں چمن، باغ، گل گنچا، خوشبو، سبزہ، بہار، خزاں، باغباں، صحرا، دشت، خار، اندلیب وغیرہ کی تصویریں بھی ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب تصویریں نئی نہیں، اردو اور فارسی شاعری کا دامن ان سے بھرا پڑا ہے۔ شعراء نے اس امیجری کا سہارا لے کر بڑی خوبصورتی سے اپنے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ غالب نے بھی اس امیجری کو بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے اور اپنے جدت پسند ذہن کی بدولت اس میں بے اندازہ وسعتیں پیدا کر دی ہیں۔ ذرا یہ اشعار ملاحظہ کیجئے۔ جاں فضا ہیں بادۂ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہو گئی، بقدر ظرف ہے ساقی خمار تشنہ کامی بھی، جو تو دریا میں تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا، جو تو دریائے میں ہے تو میں خمیازہ ہوں ساحل کا۔ اچھا، یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوے گل رہگذر میں خاک نہیں، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، اور جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، اب میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزاں ہو گئیں۔ شاعری میں زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شاعری زبان ہی زبان ہے، اور شاعری کی بنیاد زبان پر ہی ہے، اور زبان ہی ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہیں، اور شاعر اپنے جذبات و احساسات کو ہم تک منتقل کرتا اور نادر تجربات کو پیش کرتا ہے۔ مگر شاعری میں زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں رہتی، مقصد بھی بن جاتی ہے۔ یعنی شاعری میں الفاظ مافی ضمیر پیش کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتے، بلکہ مقصود بالذات بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی شعر کا ایک لفظ ہٹا کر اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ لگا کر دیکھیے، شعر کا لطف غارت ہو جائے گا، وہ طلسم ہی ٹوٹ جائے گا جس سے انسان مسحور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعری میں زبان کی اہمیت تعارف کی محتاج نہیں، زبان ہی سے شاعر اپنے محسوسات کو ہم تک پہنچاتا ہے، زبان ہی سے وزن، آہنگ اور موسیقیت پیدا کی جاتی ہیں، علامتوں کی تخلیق ہوتی ہے، تشبیہات، استعارات اور تصویر کاری کا ظہور ہوتا ہے۔ شاعر کے تجربات، افکار و خیالات ایک رواں دواں، سلیس اور
شگفتہ زبان کے سانچے میں ڈل کر ہی شعر و شاعری کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبادت بریلوی کے نزدیک غالب نے زبان کے استعمال کو ایک فن بنا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جمالیاتی اظہار کے لیے جو زبان استعمال کی وہ زندگی سے بھرپور ہے۔ اس میں بڑی جولانی ہے، بڑی جدت اور تازگی ہے، بڑی ہی شگفتگی اور شادابی ہے، بڑی ہی رنگینی اور پرکاری ہے۔ غالب نے اس کو خوب بنایا، سنوارا اور نکھارا ہے، اور اس میں شروع سے آخر تک ایک ہیرے کی طرح ترشی ہوئی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غالب نے خاص طور سے زبان کی صناعی کو ہی اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ اصل میں ان کی زبان ان کے تخلیقی مزاج کی آئینہ دار ہے۔ وہ اپنے تجربات کی مناسبت سے ہی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، اور چنانچہ شعری تجربات کی جدت اور تازگی کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی تازگی اور وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے رنگ و آہنگ میں ان کی شخصیت اور مزاج کا عکس ملتا ہے۔ غالب نے زندگی کو ایک نئی تازگی اور نکھار بخشا، اس کے استعمال میں ایک اتحادی شان پیدا کی۔ غالب سے قبل شاعری کے لیے جو زبان مستعمل تھی وہ اس زمانے کے تقاضوں کے تو مطابق تھی، مگر غالب کے زمانے تک آتے آتے یہ تقاضے بدل گئے تھے اور ان میں نمایاں تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ غالب سے قبل شاعری کی زبان اور اس کی صحیح نمائندگی ایک طرف تو میر اور سودا کرتے تھے، اور دوسری جانب انشاء، جرأت اور مصحفی وغیرہ اپنے دور کے نمائندے تھے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میر اور سودا نے اپنی شاعری میں جو زبان استعمال کی اس کی نمایاں خصوصیت اس کی سادگی اور سلاست ہے۔ وہ بلور کی طرح صاف اور شفاف ہے، اس میں رنگینی اور پرکاری نسبتاً کم ہے۔ اب اس زبان میں وہ رچاؤ اور گلاوٹ بھی کم ہے اور جو رفتار وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پیدا ہوتے رہے۔ اس میں فارسی اور ہندی دونوں کے اثرات موجود ہیں۔ اس کے برعکس انشاء اور جرأت کی زبان میں سادگی کم اور رنگینی اور پرکاری زیادہ ہے۔ یہ شاعری کی صناعی پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کی زبان پر فارسی کے اثرات گہرے ہیں۔ ان میں سے مصحفی کے ہاں البتہ رکھ رکھاؤ کی کیفیت ملتی ہے۔ مصحفی بھی زبان کو نکھارنے، سنوارنے اور اس میں حلاوت و شیرینی پیدا کرنے میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ ان مختلف شعراء کے شعری تجربوں کے زیر اثر زبان ایک نئی صورت اختیار کر رہی تھی۔ مرزا غالب بھی اس بدلتی ہوئی کیفیت زبان سے متاثر ہوئے۔ ان کے معاصر امام بخش ناسخ نے اصلاح زبان کی تحریک چلائی اور شعری زبان کی نو پلک درست کی، فصیح و غیر فصیح الفاظ میں امتیاز پیدا کیا اور شاعری میں موضوع الفاظ کے انتخاب پر خاص زور دیا۔ غالب اپنے زمانے کے ان رجحانات سے خاصے متاثر ہوئے، چنانچہ ان کی شاعری میں ایک ایسا دور بھی ملتا ہے جب انہوں نے ناسخ کا تتبع کیا اور ایسے اشعار بھی کہے جو ناسخ کے اشعار سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میر کی استادی کا بھی اعتراف کیا۔ غالب نے ان سب چیزوں کا اثر لیا۔ اس کے علاوہ غالب کی شاعری میں فارسی زبان کے اثرات بڑے نمایاں ہیں۔ غالب کو فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ خود فارسی کے بلند پائے شاعر تھے اور اپنی فارسی شاعری کو اردو شاعری سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، چنانچہ ان کی اردو شاعری پر فارسی کے گہرے اثرات ہیں۔ اس میں رنگینی اور رچاؤ ہے۔ فارسی زبان کے اثر سے ان کی زبان میں شیرینی، حلاوت اور شگفتگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فارسی الفاظ استعمال کر کے اور ان کی ترکیبیں تراش کر نہ صرف اردو زبان کے دامن کو وسیع کیا بلکہ اپنی شاعری میں ایک نکھار اور رعنائی پیدا کر لی۔ دلیل کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ کیجئے:
ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کبھی، گوش منت کش گلبانگ تسلی نہ ہوا، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا، لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ و فردوس گوش ہے، رونق ہستی ہے عشق خانہ ویرانہ ساز، انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔ غالب نے ہمیشہ موضوع کی مناسبت سے ہی زبان کو استعمال کیا۔ جہاں کہیں اردو زبان کی تنگ دامنی کا احساس ہوتا ہے، وہ اس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے فارسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری کے موضوعات کا جائزہ لیا جائے تو ان میں بڑا تنوع اور رنگا رنگی ملتی ہے۔ غالب نے زندگی کے گہرے اور پیچیدہ مسائل کے اظہار میں عموماً فارسی ترکیبوں سے کام لیا ہے، اور سنجیدہ مضامین کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی اسی مناسبت سے کیا ہے۔ زبان کی سادگی ان اشعار کی معنوی قدر و قیمت پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتی، بلکہ ان کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں چند اشعار ملاحظہ کریں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔